منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کے خلاف عالمی حکمت عملی کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا FATF کا ادارہ لیڈ کرتا ہے۔ پاکستان نے FATF جیسے ایک علاقائی ادارے ایشیا پیسیفک گروپ کے ممبر ہونے کے ناطے دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ سے لڑنے کے بین الاقوامی معیارات پر عمل درآمد کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ان بین الاقوامی قواعد کے مطابق پاکستان کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں اب چند ذمہ داریاں شامل کی گئی ہیں جو بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کے علاوہ مخصوص قسم کے کاروبار اور پیشوں پر بھی لاگو ہوتی ہیں، جنہیں ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز یا DNFPPs کہا جاتا ہے۔ ان میں وکلاء اور لا فرمز، نوٹریز، دیگر لیگل پروفیشنز، اکاؤنٹنٹس اور اکاؤنٹنگ فرمز، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بشمول بروکرز اور ڈیلرز، بلڈرز اور ڈیولپرز اور قیمتی پتھروں اور جواہرات کا لین دین کرنے والے شامل ہیں۔ ان DNFPPs کی ذمہ داری ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ اکاؤنٹنگ اور لیگل سیکٹرز پر اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنینسنگ یا AML-CFT قواعد لاگو ہوتے ہیں جب وہ کلائنٹس کو قانونی، اکاؤنٹنگ یا ٹرسٹ خدمات فراہم کرتے ہیں، بشمول جائیداد، کمپنیاں یا ٹرسٹ یا وقف کو مینج کرنا، چلانا، خریدنا یا بیچنا، کلائنٹ کی رقوم، سیکیورٹیز یا دیگر اثاثوں اور اکاؤنٹس کو مینج کرنا، کمپنیوں کو بنانے، چلانے یا مینج کرنے کے لیے تعاون کا بندوبست کرنا، کمپنی فارمیشن ایجنٹ بننا، ڈائریکٹرشپ، ٹرسٹی یا نامنی شیئر ہولڈر سروسز فراہم کرنا، اور کسی کمپنی یا ٹرسٹ یا وقف کے لیے رجسٹرڈ آفس یا بزنس ایڈریس فراہم کرنا۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بشمول پراپرٹی بروکرز اور ڈیلرز، بلڈرز اور ڈیولپرز پر AML-CFT قواعد لاگو ہوتے ہیں جب وہ کسی اصلی پراپرٹی کی خرید و فروخت سر انجام دیتے ہیں اور پیشہ ورانہ حیثیت سے ایک ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ قیمتی پتھروں بشمول زیور اور جواہرات کا لین دین کرنے والوں پر یہ قواعد لاگو ہوتے ہیں جب وہ کسی کسٹمر کے ساتھ 20 لاکھ روپے یا اس سے زائد کی نقد ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ ان میں سونا چاندی کا لین دین یا زیورات، قیمتی پتھر، پلاٹینم، ہیرے اور موتی یا ہیرے اور موتی کے زیورات بیچنے والے شامل ہیں۔ DNFPPs جب یہ خدمات فراہم کرتے ہیں تو ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جیسے خطرات کا جائزہ لینا، کلائنٹس کی شناخت کرنا اور ان کے ساتھ قائم تعلق کی نگرانی کرتے رہنا، مناسب ریکارڈ رکھنا، مشکوک ٹرانزیکشنز کو رپورٹ کرنا اور ایسے اندرونی کنٹرولز تیار کرنا جو یقینی بنائیں کہ یہ سب ذمہ داریاں نبھائی جائیں۔ تمام کاروبار اور لوگوں کی طرح DNFPPs پر بھی ان کلائنٹس یا ٹرانزیکشنز کی شناخت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جن پر اقوام متحدہ یا پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کی مالی معاونت یا پھیلاؤ کی وجہ سے پابندی عائد کی گئی ہو۔ DNFPPs کو اپنے متعلقہ AML-CFT سپروائزر کے ساتھ رجسٹر کرنا چاہیے جو ان کی ان ذمہ داریوں کی تکمیل کی نگرانی کریں گے۔ مزید جاننے کے لیے FBR ویب سائٹ وزٹ کریں اور اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم فار DNFPPs پر کلک کریں۔